اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ایک بزرگ کی محفل سجی ہوئی تھی، ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ دن بدن مال کم ہوتا جا رہا ہے، رزق میں تنگی آتی جا رہی ہے، مالی حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا، کہنے لگا کہ عجیب معاملہ ہے، ایک بیماری جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے، مسلسل بیمار رہتا ہوں، سمجھ نہیں آتی کہ ماجرا کیا ہے۔ اب وہ جو بزرگ تھے دوسرے شہر سے آئے ہوئے تھے اور لوگوں کے دکھ درد سن رہے تھے، فرمانے لگے کہ زندگی میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اگر مال کم ہو رہا ہے تو ہم سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس مال میں جو دوسروں کا حصہ تھا ہم نے ان کو وہ نہیں دیا، ہم نے دوسروں پہ مال خرچ کرنا کم کر دیا ہے یا بند کر دیا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھیں کہ اگر زکوٰۃ ہم پہ فرض تھی تو کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے۔ تو یہ وہ ریزنز ہو سکتی ہیں، چاند ایک اور بھی بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ریزنز بھی ہم تلاش کریں اور دیکھیں، کھوجیں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، مال دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو جائے گا، مالی تنگی دور ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر فرمانے لگے کہ یہ جو ایک بیماری جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، ایک بیماری کا علاج کرواتے ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہے تو دوسرے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو بیماری آپ کے دل کو صحت دینے کے لیے آتی ہے۔ اب وہ شخص حیران، اچھا یہ دل کی صحت کا کیا معاملہ ہے؟ آپ کے باطن کو نکھارنے کے لیے آتی ہے، اللہ سے جوڑنے کے لیے آتی ہے۔ بیماری کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ اللہ سے جڑ جاؤ۔ کہیں کوئی رابطہ کمزور ہو رہا تھا یا جتنا رابطہ تھا اب اس میں مزید اضافہ چاہیے۔ اللہ نے آپ کو یاد کیا، اب آپ اسے ذرا زیادہ یاد کرو۔ جتنا زیادہ یاد کریں گے، جتنا زیادہ اس سے جڑے رہیں گے، اتنی جلدی بیماری دور ہو جائے گی۔ تو دل کی صحت کے لیے، اپنے باطن کے نکھار کے لیے ہماری زندگی میں یہ بیماریاں آتی ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اس اینگل سے اس کو دیکھا، سوچا، پرکھا؟ اصل مقصد کسی بھی چیز کا، زندگی میں جب بھی کچھ مشکل آتی ہے تو اللہ سے جڑنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہم فوراً دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ میرا جو اللہ کے ساتھ کنیکشن تھا وہ کچھ کمزور ہو گیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم ذرا دنیا داری میں زیادہ گم ہو گئے تھے تو ہمارے لیے یہ ایک ویک اپ کال ہو، ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہو، ہمیں جگایا جا رہا ہو کہ کدھر جا رہے ہو۔ اللہ جن بندوں سے محبت کرتا ہے تو انہیں تو وہ اپنے سے قریب رکھے گا نا، اور اللہ تو سب سے محبت کرتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ اس کے بندے سیدھے راستے کی طرف آ جائیں، اپنے اختیار کا صحیح استعمال کریں۔ اور اختیار کا استعمال بھی کیا کریں، اللہ والے تو سمجھاتے ہیں کہ اختیار کو چھوڑ ہی دیں، اپنی مرضی کرنی، اپنے اختیار کا استعمال کرنا، بس جیسے محبوب چاہے ویسے ہی کرتے چلے جائیں۔ جب انسان اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے تو پھر محبوب کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیتا ہے نا۔ تو بس یہ فرق اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو مجھے بتا تو صحیح تجھے میرا کون سا عمل بڑا پسند ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، بچپن میں جب تیری ماں تجھے مارتی تھی تو چپ ہونے کے لیے اسی کی گود میں چھپتا تھا، حوصلہ پانے کے لیے، تسلی لینے کے لیے اپنی ماں ہی کی گود میں چھپتا تھا۔ میرے اچھے ناظرین، کیا سمجھ آتی ہے؟ وہ جو کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے ہم سے،
زندگی میں جب بھی کوئی چوٹ لگے، جب بھی کوئی درد ہو، جب بھی کچھ مشکل لگے، جب بھی لگے کہ نہیں اللہ میری بس ہو گئی ہے، اللہ میں تھک گیا ہوں، اللہ بس اور نہیں، تو بس اسی کی پناہ میں آ جائیں۔ اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوباتک واعوذ بک منک واعوذ بک منک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ دعا مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اور اکثر اللہم اعوذ بک منک، اللہم اعوذ بک منک، اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں، میں تیری پناہ میں آتی ہوں، اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں۔ پھر محسوس کریں ایک شیلٹر میں آ گئے آپ۔ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس پہ بھروسہ رکھیے، اس پہ توکل کیجیے، اس پہ یقین رکھیے، اس سے بڑھ کے کوئی اپنا نہیں۔ پنجتن پاک کے واسطے دیتے رہیں اسے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا واسطہ اسے دیتے رہیں، اور وہ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کے سوا تو ہمارا کوئی نہیں، کس کے پاس جائیں پھر اس کے سوا؟ تو وہی ہمارے ہر درد کا مداوا ہے، وہی ہمارے ہر دکھ کی علاج ہے، وہی ہماری ہر پریشانی کا حل ہے، وہی ہماری ہر بیماری کی شفا ہے، وہی ہماری ہر تنگ دستی کو خوشحالی عطا کرنے والا ہے، اسی کے حوالے سب، اور وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔